بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 6 متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جیسے جعل، سامع، غریب۔ یہ تینوں الفاظ پر اوپر نیچے جو زبر زیر پیش آ رہی ہیں، ان زبر زیر پیش کو ہی حرکات کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ جب یہ حرکات کسی لفظ پر آتی ہیں تو ہر حرف متحرک بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، جیسے فعل کو فعل نہیں پڑھیں گے بغیر جھٹکا دیے، جیسے جعل کو جعل نہیں پڑھیں گے معروف پڑھنا، جیسے سامع کو سامع نہیں کہیں گے۔ امید کرتی ہوں اس آنسر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سوال نمبر 8 تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے ابداً، احد، بغرتن۔ یہاں جو ابداً، احد، بغرتن کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ رہی ہیں، ان کو ہی تنوین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9 مد کا کیا مطلب ہے؟ مد کا مطلب دراز یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے جاء۔ یہ جو الف کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے، اس کو ہم نے دراز لمبا کر کے پڑھا تو اسی کو مد کہتے ہیں۔ مد کی اور بھی شکلیں ہیں جو آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ سوال نمبر 10 ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم کی یہ شکل ہے دال کی شکل جیسا، یعنی چھوٹی سی دال۔ مطلب جب یہ سائن کسی حرف پر آتا ہے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے با کے اوپر آئے گا تو با ساکن، یا کے اوپر آئے گا تو یا ساکن، تا کے اوپر آئے گا تو تا ساکن، سا کے اوپر آئے گا تو سا ساکن۔ اور ایک یہ پہچان بھی رکھیے کہ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب۔ یہاں دیکھیے با ساکن اپنے سے پہلے حرف سے مل کر پڑھا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ان آنسر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔